بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 77۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو حسیم مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ کبھی غور نہیں کیا انسان نے کہ ہم نے اسے پیدا کیسے کیا، ایک بوند سے، پھر یکا یک وہ جھگڑالو بن جاتا ہے۔ حسیم کہتے ہیں ایسے شخص کو جو جب بھی اس سے کوئی بات کرو وہ آگے سے جھگڑا کرنے کو آئے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد نہیں رہی کہ کہاں سے شروع ہوا، اور اب دیکھو کیا چیز سمجھتا ہے خود کو۔ کفار مکہ میں بہت تکبر تھا جس پر اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے، کیا غور نہیں کرتے ہو کہ تمہیں پیدا کیسے کیا میں نے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور اب اللہ کہتا ہے میرے بارے میں طرح طرح کی مثالیں پیش کرتا ہے کہ اللہ ایسا ہے، ویسا ہوگا، آخرت ایسی ہے، ویسی ہوگی، اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بھربھری ہو چکی ہوں گی۔ رمیم کہتے ہیں جیسے وہ آلموسٹ ریت بن چکی ہوں۔ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تو اللہ اس کا پورا سائنسی جواب دے سکتا تھا، لیکن نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ تم بھربھری ہڈی نہ بھی بنو، کوئی پتھر یا لوہا ہی بن جاؤ، تب بھی میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اور جو تمہارے ذہن میں آتا ہے نا، کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کو توڑا موڑا نہیں جا سکتا، تو بن جاؤ، میں اس سے بھی واپس لے آؤں گا۔ کل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ یہاں مختصر جواب دے رہا ہے کہ نبی ان سے کہو جس نے پہلی مرتبہ ہڈیاں بنائی تھی وہی دوبارہ بنائے گا۔ دیکھیے پہلی دفعہ کوئی گھر بنانا ہو، گاڑی بنانی ہو، مشکل کام ہے، اس کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کہتا ہے وہ تو ہر طرح کی خلق کا پورا علم رکھنے والا ہے، یعنی کس چیز کو کس طرح بنانا ہے، کیا نئی مخلوق بنانی ہے۔ اس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہمیں جب دوبارہ بنایا جائے گا تو ہم نئی مخلوق ہوں گے، اور جس طرح بنایا گیا ہے یہ ایک اور چیز ہے ابھی جس طرح ہم بنے، اور جنت میں ایک الگ قسم کی مخلوق ہوں گے، ایک نئے سرے سے ہمیں بنایا جائے گا۔ جہنمیوں کو ایسا جسم دیا جائے گا کہ ایک دفعہ جب ان کی کھال جھلس جائے گی نئی کھال آ جائے گی۔ اس دنیا میں نئی کھال تھوڑی آتی ہے جب جل جائے۔ جنت کی خلقت، جنت کے جسم اور طرح کے ہوں گے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اسے تو ہر طرح کی مخلوق بنانا آتا ہے، کیا کیا نہیں اس نے بنایا تمہارے لیے۔ اس کی کس قوت پر شک ہے کہ وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہی ہے جس نے سبز درخت بنائے اور تم ان سے آگ جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ کیا بلا نہیں ہے وہ ہستی جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، قادر اس بات پر کہ پیدا کرے ان جیسوں کو؟ بلا، کیوں نہیں، وہی ہے ماہر خلاق اور سب کچھ جاننے والا۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ پیدا کر سکے؟ قرآن بار بار قرآن بند کر کے زمین آسمان دیکھنے کو کہتا ہے۔ کبھی اونٹ کی مثال دیتا ہے کہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا۔ کسی چڑیا گھر میں جا کر انہیں غور سے دیکھو کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو کیا کیا اللہ نے پیدا کیا اور کیسے خلقت شروع ہوئی۔ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں نا دنیا کے سسٹم پر، آپ درختوں کو ہی دیکھ لیں، ان کا کھانا کھانے کا، بڑھنے کا عمل ایک جیسا ہے، سیم پروسیس ہے ان کا۔ جڑیں ہیں اور وہ پانی لے کر اوپر جاتی ہیں اور پودا پھلتا پھوٹتا ہے، لیکن آگے درختوں کی ہزاروں کیا لاکھوں اربوں اقسام ہیں۔ کچھ فروٹس کے ہیں، کچھ سے دوائیاں بنتی ہیں، کچھ سائے دار ہیں، کچھ ہرے بھرے سارا وقت رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ چرند پرند کو دیکھ لیں، پرندوں کا سسٹم بھی سیم ہے، ایک ہی پروسیس سے وہ بڑھتے پھوٹتے ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں۔ چڑیا کو ہی دیکھ لیں، اسی میں آپ کو کتنے 100 قسم کی چڑیائیں ملیں گی۔ اور اسی طرح آپ جانوروں کو دیکھ لیں، جانوروں کا بھی سیم پروسیس ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کیسے ہضم ہونا ہے، کیسے وہ بڑھتے ہیں۔ کچھ انڈوں سے نکلتے ہیں، کچھ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، اور سیم پروسیس ہے آگے، لیکن آگے ان کی ورائٹی پھر ڈیفرنٹ ہے۔ شیروں کی کتنی قسمیں ہیں، چیتوں کی کتنی قسمیں، بلیوں کی ہزاروں قسمیں، اتنی ورائٹی۔ انسانوں کو دیکھ لیں، سیم پروسیس ہے پیدا ہونے بڑھنے کا، لیکن کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اور جب ہم یہ سب کچھ آبزرو کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہے خالق جس نے یہ ملتی جلتی چیزیں بنائی، یعنی بڑھنے کا عمل آلموسٹ ایک جیسا ہے اور آگے ورائٹی ڈفرینٹ ہے، تو خالق تو ایک ہے۔ اور وہ کیا زبردست خالق ہے، اس نے کتنی ورائٹی دی ہے، سبحان اللہ۔ تو انسان پکار اٹھتا ہے، اس کا دل ایمان لے آتا ہے اس خالق پہ۔ اللہ ایک ہی ہے،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اسے بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ بس پاک ہے اور کتنی کمال والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے۔ اب تمام چیزوں کی ملکیت کی دلیل کیا دی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون۔ تمام چیزیں اس کے ایک لفظ کی مار ہیں، تو اس سے زیادہ طاقتور کون سا بادشاہ ہوگا؟ ایک لفظ کہے اور چیزیں بدل جائیں۔ اللہ کہہ رہے ہے میری ملکیت سے کون مقابلہ کرے گا جو کن فیکون کی بنیاد پر ہوگی، اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ یہی اصل بات ہے جسے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ آخر میں ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں تو دوڑ لگائیں جنت کو پانے کے لیے، ورنہ باقی صرف خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو فخر سے اللہ ہمیں دیکھے اور کہے یہ میرے بندے ہیں، انشاءاللہ۔ الحمدللہ فرینڈز، آج ہم نے سورہ یاسین کی تفسیر کو ختم کیا اپنی سمجھ کے مطابق، جو ہمیں سمجھ آیا۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی ایفرٹ کو قبول کرے، اور جنہوں نے سنا اور جنہوں نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور قرآن کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے، آمین۔